ہم سب کو اس درود پاک کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محفل دعائے خیر کی محفل ہے، دعائے مغفرت کی محفل ہے، سبحان اللہ ہے جو ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آج اگر وہ شخصیت جنہوں نے ساری زندگی اس مسجد میں دین کی خدمت کرتے ہوئے میرے پیر بھائی بھی ہیں، سبحان اللہ ہم ایک ہی مرشد کامل کے مرید ہیں، سبحان اللہ اور علاقہ بھی ہمارا ایک ہے، ہمارے جو آبائی گھر ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، بے شک اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ صحیح عقیدے پر ہمیشہ استقامت نصیب ہے۔ مرشد کامل حجت الکاملین، جدت العارفین، قدوۃ السالکین، سبحان اللہ امام الواصلین، سبحان اللہ شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، حضور سیدی و سندی و مرشدی قبلہ سید ابو محمد امام علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، جن کو تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پتن شریف زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پرانوار پر جلوہ فرما تھے، اور آپ نے خواب میں ان کو بلایا کہ شاہ صاحب ہم آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ مرشد نے بلایا سبحان اللہ اور آپ اپنے گھر سے چلے مہرآباد شریف سے، اس وقت کیونکہ سوائے ٹرین کی اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو آپ رات کو تقریباً 2 بجے پاک پتن شریف پہنچے، بابا صاحب کی مزار پرانوار پر حاضر ہوئے، سرکار گولڈا اپنی محفل سجائے بیٹھے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ ہمارے پیر صاحب جب وہاں پہنچے تو تاجدار گولڈا نے مایا شاہ صاحب کو راستہ دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ اور اسی وقت پھر آپ نے بیعت بھی فرمائی اور اجازت بیعت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ عطا ہوئی۔ سبحان اللہ کیونکہ آپ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے بحر بے کنار تھے، سبحان اللہ بڑے بڑے علماء فارغ التحصیل ہونے کے بعد اور درجہ تخصص میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرتے تھے، آپ کچے حجروں میں بیٹھ کر مدرسہ نہیں بنایا ہوا تھا، ویسے مدرسے کا نام تھا، لیکن یہ نہیں کہ چندہ نہیں ہوتا تھا، کسی مرید کو یہ حکم نہیں تھا کہ بھی تم یہاں مدرسے کے لیے امداد کرنا، گھر سے کھانا پک کے طلباء کا بھی مہمانوں کا بھی آتا تھا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، صاحبزادگان اٹھا کے لاتے تھے، دسترخوان بچتا تھا، صاحبزادگان سب کو کھانا پیش فرماتے تھے، اس قدر یہ نہیں کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم کہ آپ وقت کے غوث تھے،
جب بھی کہیں ملاقات مرشد کریم سے ہوتی تو حضور تاجدار گولڑا سواری سے نیچے اتر کر ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضور تاجدار گولڑا کے در یگانہ واہ سبحان حضرت بابو جی سرکار سید غلام محی الدین شاہ صاحب سبحان اللہ قدس سر العزیز میرا باشم تشریف لے گئے، مرشد زادہ تشریف لایا، اور پھر عمر میں بھی 1 سال بابو جی آپ سے زیادہ تھے، وقت کے کتب بھی تھے۔ بے شک ہمارے پیر صاحب قبلہ دست بستہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں شاہ جی آپ آگے چلیں۔ اللہ بہرحال بابو جی سرکار آگے نہیں چلے، برابر برابر، کیونکہ ہمارے پیر صاحب تو آگے، مرشد زادے کے آگے کیسے چلے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا روحانی مقام، بلند و بالا مقام، ان سے حضرت کی بیعت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ مولا باغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ایک دوسرے کو خاندانی طور پہ جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان خاندان کے اکثر افراد ہمارے خاندان کے مرید ہیں، سبحان بیٹھے ہیں یہ سارے آپ، سبحان اللہ بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا، بہت پرانا، محبت تھی، اور بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کاملین کا صدقہ ان کے درجے بلند فرمائے، آمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغمس ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ میت جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جن کے عقیدے صحیح ہیں، اور صحیح عقیدہ ان کا ہے جن کے دلوں میں مدینے والے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی نسبت کا بغض اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ لعنتی ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فرمان کے مطابق، کیونکہ رب کو تو محبوب کا شہر بھی پیارا لگتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو نسبت ہی محبوب کی طرف اپنی ذات کی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ فلا و ربک واہ واہ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سبحان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا جب محبوب آپ کے رب نے فرمایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یوں نہیں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سبحان جب آپ کے رب نے فرمایا، فلا و ربک، پیارے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کا رب باقی، سبحان اللہ۔ اندازہ لگا کہیں سرکار، اور پھر سرکار کی قسمیں اٹھائیں، واللیل، سبحان اللہ۔ آپ کی عنبری زلفوں کی قسم، سبحان اللہ والشمس، سبحان اللہ۔ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، سبحان اللہ والضحیٰ، آپ کے رخ زیبا کی قسم، واہ واہ سبحان اللہ۔ والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگا رب نے ہمیں محبوب کی عظمت و عزت بتائی، اور کیجیے حضرات محترم، فرمایا
ووالدک وما ولد، آپ کے والدین کی قسم اور آپ کی اولاد کی قسم۔ صحیح النسب سید جتنے بھی ہیں، صحیح النسب سید صرف وہی ہوتا ہے جو حسنی ہو اور حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی اولاد ہے، اور اللہ نے قرآن میں آپ کی اولاد کی قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ محبوب کی اولاد بھی اللہ کی بارگاہ میں پیاری ہے۔ بے شک اور اگر کوئی اولاد رسول کو گالیاں نکالے تو اس جیسا لعنتی تو ہو ہی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جن کے دلوں میں ہے، اور محبت کا تو تقاضا ہے کہ محبوب کی عظمت نظر آتی ہے، محب کو محبوب میں عیب نہیں نظر آتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حبوں کا شیع یومی وجوسم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میں جب تجھے کسی شے سے محبت ہوتی ہے نا تو اس محبوب شے کے لیے اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ محبوب میں محب کو عیب نظر نہیں آتا۔ محبوب کے خلاف محب بات نہیں سن سکتا۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس دور پرفتن میں یا رسول اللہ کہنے والے، ہم سرکار کی اہل بیت اطہار کے بھی محب ہیں، سرکار کے صحابہ کے بھی غلام اور محب ہیں، اور آپ کی امت کے اولیاء کے بھی غلام ہیں۔ محبوب کی ہر نسبت کو ہمارا سلام، ہر نسبت پہ سلام، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اور الحمدللہ ہم گواہ ہیں اپنے اس بھائی کے لیے جن کے لیے آج ہم آئے، یہ صحیح العقیدہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور ایمان کی دولت ساتھ لے کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ ان کا چہرہ بھی رات بتا رہا تھا کہ یہ مومن کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، کیونکہ ایمان پر اگر خاتمہ ہو جائے نا، آقا کی ذات پاک سے اگر صحیح نسبت ہے تو موت تحفہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور جب تحفہ ملتا ہے نا تو تحفہ لینے والا خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ بے شک مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، نشان مرد مومن بات و گویاں جو مر گائے تبسم بر لبے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اسے موت آتی ہے وہ مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پوچھو کہ یار تجھے موت آ گئی، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کو، احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے اکیلا جا رہا ہے دوسرے عالم میں، آج تبسم کیسا، آج مسکراہٹ کیسی؟ تو وہ جواب دے گا کہ کیوں نہ مسکراؤں، مجھے بشارتیں جو ملی ہیں کہ قبر میں آ مدینے والے کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرات محترم، اور پھر آپ دیکھیں جنازہ بھی صرف ایمان والوں کا ہی پڑھا جاتا ہے، اگر بے ایمانوں کا پڑھ بھی دو نا تو بہرحال وہ تو ہم ظاہری طور پر پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوتا ہے۔ بے شک یعنی کیونکہ اللہ نے روکا ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا گستاخ اور تو اس کا جنازہ پڑھے گا۔ میں نے تو جنازہ بنایا ہی بخشنے کے لیے۔ محبوب کے ساتھ جس کو نسبت ہے، غلام ہے، کنیز ہے، میں ان کو قبر میں بعد میں بھیجوں گا، بخشش پہلے کروں گا۔ لیکن فرمایا
کسی گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا، بد عقیدہ کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو جناب بندہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس دور پر فتن میں بھی ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا۔ جنازہ بنائے ہی بخشش کے لیے۔ اب آپ دیکھیں موت توحفہ ہے یا نہیں؟ موت ایک بندے کو آئی، اس کی بخشش بھی ہوگی، باقیوں کی بھی ہوگی۔ یہ آقا کی نسبت ہے، ہمارا کمال نہیں، آقا کی نسبت۔ ہم جنازے میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ سرکار نے سکھائی ہے، کسی دنیا دار نے تو نہیں سکھائی۔ اور کیا سکھایا ہے؟ اللہم اغفر لحینا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحی و میت و شاہد و غائب، نہ، حینا نا ضمیر جمع متکلم مال غیر۔ یا اللہ ہم میں سے، ہم جو تیرے محبوب کے دیوانے ہیں، ہم جو تیرے محبوب کے پروانے ہیں، ہم جو تیرے محبوب کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں، تیرے محبوب کی نسبت پر مار مٹنے والے ہیں، ہم جو تیرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہیں، مولا کریم ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دعا میت کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے نا، میت سامنے ہے تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، موت کے وسیلے سے ہم میں سے جو زندہ ہیں، جن کے عقیدے صحیح ہیں، تو جاننے والی ذات غالب ہو جائے، یا اللہ ان کو بخش دے، اور جن کو موت آ گئی ہم میں سے ان کو بھی بخش دے، اور جو یہاں شاہد کھڑے ہیں یہاں ان کو بھی بخش دے، بخائب نہ، اور ہم میں سے جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑوں کو بخش، چھوٹوں کو بخش، مردوں کو بخش، عورتوں کو بخش۔ یہ سرکار نے دعا سکھائی ہے رب کے حکم سے، کیونکہ محبوب تو بولتے ہی وہی کچھ ہے نا جو کچھ رب بلوائے، سبحان اللہ۔ اور محبوب کرتے بھی وہی کچھ ہیں بے شک۔ جو کچھ رب کراتا ہے۔ ان اتبعوا الا ما یوحی الی، جو کچھ رب حکم دیتا ہے محبوب وہی کرتے ہیں۔ اگر امام حسین علی مقام آپ کی پشت انور پہ بیٹھ جائیں اور محبوب سجدہ لمبا کریں تو یہ محبوب مرضی سے نہیں کر رہے، رب نے فرمایا پیارے میرا حسین تیرے پشت پہ بیٹھا ہے، بس سجدہ لمبا لمبا کر دو، جب اترے گا پھر سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ رب جو رب محبوب کے شہر کی قسم کھاتا ہے، ان کی اولاد کتنی، اولاد کی قسم بھی کھائی نہیں۔ بے شک۔ اور ملا جی کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا اللہ محبوب کی نسبت کا، بے شک محبوب کی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جناب بندہ، ایک کو موت آئی بخشش سب کی۔ رب نے فرمایا کیونکہ محبوب جو چاہتے یہ ہیں کہ میری ساری امت کی بخشش ہو، محبوب کا بن تو چاہتا، تو بزام خیش تو سمجھے گا کہ میں شاید عاشق رسول ہوں، مگر حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ پتہ چلے گا کہ عشق کی خوشبو تک ہی نہیں ہے۔ بے شک بے تو شک۔ حضرات محترم، سرکار ماتے ہیں جو صحیح العقیدہ میت جس کو موت آ گئی، موت ہے نعمت، موت ہے تحفہ۔ بے شک۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آگے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ادھر فنا کی بات کر رہا ہے کہ ہر کوئی فنا ہو جائے گا، آخر میں فرمایا کون کون سی نعمت جھٹلاؤگا؟ مولا یہ فنا ہو جانا، یہ موت، یہ مر جانا، یہ بھی نعمت ہے جو تو کہتے ہیں کون کون سی نعمت جھٹلاؤگا؟ فرمایا نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے قبر میں جاؤ گے تو محبوب کا دیدار پاؤ گے، جسے دیدار مصطفیٰ ہو گیا اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گئی۔ لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، جس مومن کو میرے محبوب کا دیدار ہو گیا جہنم کی طاقت ہی نہیں کہ اس کو چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت،
اور قبر میں تو دیدار ہوتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سرکار کا دیدار، مگر دنیا میں بھی دیدار ان کو ہوتا ہے جن کے دل میں محبت ہے۔ ابو جہل کو دیدار نہیں ہوا، بے شک دیدار ہوا ہے تو صدیق اکبر کو جن کو دیدار ہوا ہے ان نے جانے بھی قربان کر بے شک قبر میں بھی جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کو دیدار ہوتا ہے، وہ پہچان سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے نا کہ میت قبر والا کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، اللہ افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اللہ مرنے کے بعد قبر میں جس نے نہیں محبوب کو پہچانا وہ جہنمی ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا، اور جس نے محبوب کو دیکھتے ہوئے کہا الصلاۃ والسلام علیک سبحان اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، تو جناب بندہ پھر تو نکیرین سوالات معاف کر دیں کہ بھئی جن کے لیے پوچھنا تھا ان پر تو یہ درود پڑھ رہا اور قبر جنت کا باغ بنے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جو صحیح العقیدہ مومن جاتے ہیں نا قبر میں، بے شک ان کی نجات ہو گئی، ان کی قبر جنت کا باغ بنی، لیکن پھر بھی وہ دعا کی انتظار کرتے ہیں، ینتظر دعوتن، دعا کی انتظار کرتے ہیں۔ یہ بھی غور کرنا، انتظار کرنا زندوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اکبر اللہ سبحان اللہ قبر میں انتظار کرتے ہیں دعا کی، قبر والے زندہ ہیں، مردہ کون ہیں؟ جن کے دلوں میں مدینے والے آقا کی محبت نہیں، سرکار کی محبت نہیں ہے، وہ مردہ ہیں، وہ چلتے پھرتے مردہ۔ انک لا تسمع الموتى، رب نے فرمایا محبوب مردوں کو سنانے آپ نہیں آئے، غور کر، مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ سرکار قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے جو رب نے کہا مردوں کو سنانے نہیں آئے۔ اللہ دنیا میں ہی تبلیغ ہو رہی تھی نا۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، ہر کافر مردہ ہے، پیارے تیرا ہر گستاخ مردہ ہے، تیری نسبت کا حیا نہ کرنے والا کتا مردہ ہے، بے شک اللہ اکبر وہ مردہ ہیں، اور جو تیرے دامن سے وابستہ ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہیں، یہاں بھی سبحان اللہ زندہ نہ ہوتے قبر میں تو کیوں سرکار ماتے کہ قبرستان میں جاؤ، مومنوں کا قبرستان ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہو نا یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بناصر۔ وہ ملا بھی مر جائیں جو کہتے ہیں جی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاگلو نبی پاک تو سکھا رہے ہیں کہ سلام بھی کرو دعا بھی کرو، قبر والوں کو سلام بھی کرو، اور یا کہہ کے یا اہل القبور، یا کلمہ ندا ہے، منادہ مردہ نہیں ہوتا، منادہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جناب بندہ، اور پھر سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام سن بھی سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال حضرات محترم، سرکار نے فرمایا قبر والا قبر میں دعا کی انتظار کرتا ہے، تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ، اس کا والد دعا مانگے، اس کی والدہ دعا مانگے، اس کی اولاد دعا مانگے، اس کے احباب دعا مانگے، تلحقہ، یہ دعا قبر میں اس کے پاس پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں پہنچتی ہے دعا تو فائدہ، فرمایا ان اللہ تعالی یدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، سبحان اللہ۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان رحمتوں کے پہاڑ داخل فرماتا ہے۔ اب جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت بھی ہوگی، کیونکہ اجتماع ضدین تو محال ہے۔ رحمت کا تقاضا انعام ہے اور زحمت کا تقاضا عذاب ہے۔ جن کی قبروں میں رحمت جاتی ہے انہیں انعام ملتا ہے، ان کی قبریں جنت کا باغ بن جاتی ہیں،
وہ قبر میں خوش بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک عالم ہے، یہ ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں۔ شرح الصدور میں حضور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو بیداری میں 72 مرتبہ سرکار کا دیدار ہوا، سبحان اللہ، وہ لکھتے ہیں شرح الصدور میں کہ جب ایک میت جاتا ہے نا تو دوسرے پھر اس کو ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا، پھر وہ بتاتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے کا نام لیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، وہ کہے یار وہ تو مجھ سے پہلے آیا ہے، پھر وہ سارے اکٹھے بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں کہ افسوس وہ پھر عذاب میں، اگر عذاب میں نہ ہوتا تو ہمیں ملتا۔ وہ بھی ایک عالم ہے نا، یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں، عالم دنیا، یہ اس عالم برزخ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک دن کا، یہ عالم دن کا ہے، اور وہ بہت بڑا وسیع عالم ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، مومن کی قبر۔ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ مولا باغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مومن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بھئی ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ سرکار ماتے ہیں جن کی وجہ سے تاج رکھا جائے گا اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو جناب بندہ، انہیں قبر میں انعامات مل رہے ہیں، پوچھ رہے ہوں گے دوسرے، جو عذاب میں ہے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، اسی لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، قبر والے مر گئے، قبر والوں سے مدد مانگنا حرام۔ ٹھیک ہے، وہ جوتے کھا رہے ہیں، جو جوتے کھا رہا ہو کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیوں جی؟ وہ بھائی ہمارے علاقے کے تھانے والے پکڑ لیں اور الٹا لٹا کر اسے جوتے مار رہے ہیں، اور کوئی اس کے پاس جا کے کہ یار تھوڑی میری مدد بھی کر، وہ کہے گا تجھے شرم نہیں آتی، میں خود جوتے کھا رہا ہوں، تو کہتا ہے میری مدد وہ کرتے ہیں جو قبروں میں دولہا بن کے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے بھی عالم، حافظ، قاری، عاشق رسول، محب نبی، محب صحابہ، محب اہل بیت اور وابستگان اولیاء کاملین جب قبر میں جاتے ہیں، ان کی قبریں جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ، باغ ایک مرلے میں بھی باغ ہوتا ہے؟ باغ کے لیے وسیع زمین چاہیے۔ جب مومن کی قبر ہے ہی جنت کا باغ، سبحان اللہ، اور اگر قبر جنت کا باغ بن گئی تو پھر آگے کے مراحل میں کوئی فکر نہیں، کیونکہ اللہ نے قبر میں جن کو جنت دی بعد میں عذاب نہیں دے گا، پھر بھی وہ جنت میں ہی جائے۔ تو حضرات محترم، چونکہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرے سامنے جو گھڑی ہے نا، یہ بیچاری غلط ہے، کیونکہ میں نے اپنی گھڑی دیکھ لی تھی، اس لیے یہ غلط ہے۔ اب ہم نے چونکہ ختم بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور چونکہ عصر سے پہلے ہی، اذان عصر سے پہلے سب کو فارغ کرنا ہے، اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ان کے صاحبزادگان حضرت مولانا رضا المصطفیٰ صاحب جلوہ فرما ہیں، ان کا بیٹا جناب ضیاء المصطفیٰ وہ جلوہ فرما ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی صاحبزادی کو صبر جمیل عطا فرمائے، افراد خانہ اور جتنے عزیز و اقارب آئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نوازے، اور ہمیں خاص عبرت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی موت کی تیاری کریں اور سرکار کی محبت میں ڈوب کر رہیں، دکھاوا نہ ہو، حقیقت ہو، اللہ ریا سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔